اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ یعنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مہلت دے دی اور اس کے مرنے تک اس کا مواخذہ نہ کیا تو قیامت کے دن تو مواخذہ الہی سے نہیں بچ سکے گا، جو کافروں کے لیے اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بہت اہم موضوع کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آج دنیا بھر میں حالات بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو طاقتور ہے وہ مظلوم کو مزید پریشان کرتے ہیں، اس پر مزید بم برسا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ظالم اللہ کو غافل نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے حساب و کتاب نہیں کر رہا ہے، ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، ہم پر پریشانیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین اس سے غافل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ قیامت کے دن حساب و کتاب آئے گا تو وہ دن وہ بچ نہیں سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دنیا ہی میں اس سے بدلہ لے لیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں اس سے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی بدلہ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے اللہ اور اس کے بیچ میں پردہ حائل نہیں ہوتا، ان کی دعائیں فوراً قبول کر لی جاتی ہیں۔ آپ مسلسل کسی پر ظلم کریں گے تو اگر وہ مظلوم آدمی بد دعا اللہ رب العالمین سے کرے گا تو بچ نہیں سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا اور کس قدر سال بھر میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا۔ مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آگ لگا دیں گے، ہم جہنم بنا کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جلد ہی بدلہ دنیا ہی میں لے لیا کہ اس کے ہی علاقے میں، اس کے گھروں میں اللہ رب العالمین نے وہ آگ انہی کے گھروں سے دکھلا دیا۔ دکھلایا نہیں دکھلایا؟ اللہ رب العالمین قوی ہے، اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ کوئی انسان وقتی طور پر اپنے طاقت اور بلبوتے کا فائدہ اٹھا لے، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک دن عذاب آ کے رہے گا، ایک دن نہ ایک دن اللہ کے شکنجے میں وہ جکڑ جائے گا، وہ بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں مہلت دے رکھا ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، جس دن انسان کی آنکھیں پتھرا جائے گی، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے یہ سب۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کو دبایا نہ جائے، کسی کو ستایا نہ جائے، کسی کو اپنے پیسے، بل بوتے اور علم کا دبدبہ نہ دکھائے۔ طاقتور، قوت کا مالک، علم کا مالک صرف کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ آج جو کچھ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، حالات بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ کون بدل رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین بدلتا ہے، اور وقت، وہ دن دور نہیں جب اللہ رب العالمین ان لوگوں سے اور انتقام لے گا جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، وہ بچ نہیں سکتے ہیں اللہ کے نظام سے۔ اللہ فرماتا ہے فعال لما یرید، وہ اللہ جیسا چاہتا ہے اس کائنات کو چلاتا ہے، اس کو چلانے میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ تنہا ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ غور کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے رجوع الی اللہ، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور جو اللہ اور رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لائیں، اسی طرح عمل کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مقام بہت اونچا ہوگا۔ لیکن یہاں سے ظلم اور فساد کر کے جائیں گے تو اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، وہ اپنی سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کا منظر اللہ رب العالمین پیش کر رہا ہے کہ جس دن ظالم لوگ، ظلم کرنے والے لوگ کی حالت اس قدر ناگفتہ ہو چکی ہوگی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، اللہ کا عذاب دیکھ رہے ہوں گے اور یہ سوچتے ہوں گے اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو چارہ تھا، ان کے پاس بڑے بڑے عہدیداران تھے، ان کو چھڑانے کے لیے، ان کو عذاب سے بچانے کے لیے، ان کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس اب کچھ ان کے جو ہے سورس، طاقت اور قوت یہاں چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی اور وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، جیسے آدمی پاگل ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کدھر بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی حالت اس قدر ہو جائے گی، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹے گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے، ہوش باختہ ہوں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایک وقت قانون کی دھجیاں اڑانے والے لوگ اللہ کے قانون سے نہیں بچ سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں لوٹے گی جو ان کی نگاہیں، اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ یہ آیت کریمہ بہت ہی عظیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بہت ہی اہم معاملات کی طرف اشارہ فرمایا۔ کیا کہا؟ کہ وہ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے، ڈرا دے۔ وہ انسان کو چاہیے کہ ڈر جائے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، عذاب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو کوئی تدبیر کام آنے والی نہیں ہے۔ اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑے قریب وقت تک مہلت دے دے، اے اللہ ابھی ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے تو نیک اور صالح ہم بن جائیں گے، ہم جو کہیں گے وہ حکم مانیں گے۔ اللہ فرمائے گا اب یہاں عمل کی جگہ نہیں ہے، یہاں حساب و کتاب ہے، یہاں جزا و سزا ہے۔ یہاں اگر تم نے اچھے اعمال کر کے تم آئے ہو تو تمہیں اس کا بہتر بدلہ ملے گا، اور اگر تم برا اعمال کر کے یہاں پہنچے ہو تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اب یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، جبکہ ان کے پاس عذاب آئے گا اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑے وقت تک مہلت مل جائے، ہمیں تھوڑے وقت تک مہلت دے دیا جائے تاکہ ہم تیری تبلیغ مان لیں۔ اب جو قرآن میں جو اللہ نے کہا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جو حکم ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑا سا اب وقت تو مل جائے اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ اِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم تیرے رسول کی اتباع کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہاں ان مسلمانوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو ایک طرف کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے ہیں، کوئی قبروں کے پیچھے لگے ہیں، کوئی کسی پیر کے مجاور اور قبر کے مجاور بنے ہوئے ہیں، کسی کے مرید بنے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو چھوڑ کر کے وہ ان راستے کی طرف، ان لوگوں کی طرف بھٹکے جا رہے ہیں
جو غیر اللہ کا راستہ ہے، جو ضلالت کا راستہ ہے، جو باطل کا راستہ ہے، جو خرافات کا راستہ ہے، یہاں قرآن کریم اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن یہ آواز لگائیں گے، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو جو بھی آپ کا حکم ہم مانیں گے، جو بھی قرآن کا حکم ہم مانیں گے، جو بھی تیرے رسول کا حکم ہم مان لیں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، سوچنے کی بات ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہارے موت آنے سے پہلے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی، موت آنے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے، اچھے اعمال کر لیجئے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو غریبوں کے بیچ میں جا کے بھلائی کیجئے، ان کو دیجئے۔ یہ نہیں کہ اس مال کے ذریعے سے خرافات پھیلائیے، خود بھی گمراہ ہوئیے، دوسروں کو بھی گمراہ کیجئے۔ نہیں، جو لوگ اس کے محتاج ہیں اسے آپ اس مال کو خرچ کیجئے موت آنے سے پہلے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب کسی کے موت کا وقت قریب آ جائے گا یا آ جاتا ہے تو وہ کہے گا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ و خیرات کر کے میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی بھی شخص کو مہلت نہیں دی جائے گی جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا۔ ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک لمحہ کے لیے نہیں، پل بھر کی بھی اسے مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، مہلت نہیں دی جائے گی۔ جو کچھ کرنا ہے موت سے پہلے کیجیے۔ اسی لیے قیامت کے دن تمنا کریں گے ہم اپنے رسول کی اتباع کر لیں، ہم قرآن پہ عمل کر لیں، ہم صحیح عقیدے کو مان لیں، ہم توحید کو اپنا لیں۔ اللہ فرمائے گا اب نہیں، اب وقت ختم ہو گیا، ٹائم از آؤٹ، وقت ختم ہو چکا ہے، اب وہ وقت نہیں ہے، اب عمل کا وقت نہیں، عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ بڑے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ موت ہمیں نہیں آئے گی، اللہ کا یہاں حساب کتاب نہیں ہوگا، بس اپنی زندگی ملی ہے موج مستی کرو، دنیا سے چلے جاؤ، بس یہی وہ دنیا کو سمجھتے تھے۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے موت کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے جس میں حساب و کتاب ہے، جنت اور دوزخ کا معاملہ پیش آئے گا، وہ اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ تم کہتے تھے کہ بس ہمیں کبھی موت نہیں آنی ہے، ہمارے پیسے کبھی ختم ہونے والے نہیں، ہماری کبھی شہرت ختم نہیں ہوگی، ہم جس مقام پر ہیں اس مقام سے کبھی زوال نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں تھا، یہ تمہاری غلط سوچ۔ کیا کہا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی۔ اس آیت کریمہ میں بھی بہت اہم باتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور تم کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ یہاں اللہ فرماتا ہے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون، قوم موسیٰ، ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ان لوگوں کے گھروں کو آپ نے نہیں دیکھا جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے عذاب کا پرواہ نہیں کیا اس نے، اور آدمی یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پر عذاب نہیں آئے گا؟ ان گھروں کو جا کے دیکھ لو، ان مکانات کو جا کے ٹٹول کے دیکھو، سوچو اور دیکھو کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، جن لوگوں نے کھلے انداز میں اللہ کا انکار کیا، رسول کی تکذیب کی، توہین کی، استہزاء کیا، ایسے لوگوں کو ہم نے کبھی نہیں بخشا ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ سبحان اللہ، یہاں اللہ فرماتا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ،
ظلموا انفسہم، تو تم جو جس زمین پہ رہ رہے ہو، چاہے عراق ہو، چاہے یمن کا علاقہ ہو، چاہے مصر کا علاقہ ہو، چاہے جارڈن کا علاقہ ہو، جس جگہ پہ تم رہ رہے ہو، اے لوگوں دنیا کے انسانوں سوچو، اس پر اللہ کا عذاب اس ملک میں آ چکا ہے، اور اگر تم بھی نافرمان ہو گئے دنیا کے انسانوں تو تم پر کوئی بعید نہیں ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، تمہارے پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور تم بچ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کیا تمہیں کوئی بتلایا نہیں کہ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آیا تھا؟ یقیناً تمہیں معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم فرعون، ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، تمہیں معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے تمہارے سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی۔ یہ سارے واقعات جو قرآن میں ہیں، جو ہم کچھ قرآن کریم میں واقعات کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے مثالیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دے کر کے سمجھایا، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے جو مثالیں دے رکھا ہے، مثال دے کر کے سمجھایا، یقیناً وہ کافی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ سارے جو واقعات ہیں اس سے عبرت پکڑنا ہے کہ ہم سے بھی جو قومیں طاقتور تھی وہ قومیں یہاں آ چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تہوبالا کر دیا۔ یہ چیزیں ضروری ہے، اس پر دھیان دیجیے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ کفار اور مشرکین طرح طرح کے چال چل رہے تھے، طرح طرح کے نظام اپنے سے فٹ کرتے، جب دیکھے کہ اپنے اوپر یہ باتیں آ رہی تو نئے رول لاگو کر دیا، اور جب دیکھا کہ سب لوگ اس سے مرے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، تو ان کے لیے الگ رول ہوتا تھا۔ تو پتہ چل مکر، چال بازی سے کام کرتے تھے لوگ۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ کیسے چال چلتے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مارنے کے لیے کفار اور مشرکین دوڑ پڑے، اتنا مجبور کیا کہ مکہ چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا اور طرح طرح کے واقعات پیش کرنے کی کوشش کی اور طرح طرح کے ظلم ڈھانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، یہ پر ظلم ڈھا رہے ہیں آپ کے اوپر، یہ استہزاء کرتے ہیں آپ کا، یہ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا، لیکن وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسبیح و تحلیل کیجئے، سجدہ کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ کو یاد کریں گے یہ ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتلایا۔ اگر کوئی آدمی پریشان ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اب اگر نوافل نہیں پڑھتے تھے تو نوافل کا اہتمام کر دیں، فرائض کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا چند ہفتوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول بتلایا ہے۔ اے نبی، گھبرائیے نہیں، مجھے معلوم ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے تسبیح و تحلیل کریں، اللہ کو خوب یاد کریں، تلاوت قرآن کریں، سجدہ کریں، نوافل کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہ سب دور ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ سوچیں ہم تنہا اس کائنات کے اندر ہیں اور ظالم لوگ ظلم کر کے اس دنیا سے نکل جائیں گے اور وہ جیت جائیں گے۔ اللہ سے جیت نہیں پائیں گے ایسے لوگ، اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ضرور بالضرور ہم اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم رسولوں کی مدد فرمائیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں
یقیناً ہم پریشانیوں میں ان کے ساتھ رہیں گے، ہم ان کی مدد فرمائیں گے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جب گواہی دینے والے گواہ کھڑے ہوں گے، اس دن بھی ہم، اللہ فرماتا ہے ہم تیری مدد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اس دنیا میں بھی اللہ مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اللہ والے ہیں، اور ظالم لوگوں کا انجام بہت برا ہے قیامت کے دن، اور مومنوں کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم تمہاری مدد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اتباع کرنا ہے، ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن آسمان و زمین چینج ہو جائیں گے، بدل جائے گا، اس کی حیت بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو بدل دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اللہ ہی کو علم ہے کہ کس طرح کے بدلاؤ آسمان و زمین میں ہوں گے قیامت کے دن، اور سب کے سب اللہ واحد کے سامنے روبرو ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے، سب کا حساب اور کتاب ہوگا، کوئی اللہ سے بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ظلم کیے ہیں، جو مجرمین ہیں، جو کفار ہیں، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جو آپ کا استہزاء کرنے والے لوگ ہیں، اس دن آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کی حالت کیا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ جنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک ہی جنجیر ہوں گے، اس میں 4 5 آدمی 10 آدمی جکڑے ہوئے ہوں گے، گروہ در گروہ جنجیروں میں مجرمین کو جکڑ کر کے لایا جائے گا۔ اللہ اکبر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ مجرمین ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، آپ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ قیامت کے دن بچ نہیں سکیں گے ایسے لوگ۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے۔ ایسے لباس قیامت کے دن ان مجرموں کو پہنایا جائے گا جو خارش زدہ ہوں گے، یا لکوڈ ایسے چیز ہوں گے جو ان کے جسموں کو خارش پیدا کرنے والے ہوں گے، تیزاب کی مانند، یا ایسی چیزیں ہوگی، ایسے لباس وہ پہنائے جائیں گے جن سے وہ تکلیف محسوس کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے ابھی تو ان کی شروعات ہو رہی ہے، اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی، لپیٹ رہے ہوگی ان کے چہروں کو۔ آگ اس قدر شعلے زدہ ہوں گے، شعلے دار ہوں گے کہ ان کے چہروں کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی۔ اللہ فرماتا ہے یہ بدلہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ ایسا نہیں کہ آدمی کوئی برا کر کے آئے پھر بھی اس کو جنت مل جائے، اور کوئی ایسا ہو جو اچھے اعمال کر کے آئے اس کو جہنم میں بھیج دے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ کوئی کہیں کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، اگر وہ اچھا عمل کر کے آیا ہے تو قابل قبول ہوں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کس ملک کا رہنے والا ہے، اس کی شہرت کتنی ہے، یہ مال دولت مالدار ہے یا غریب ہے، اس حساب سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں فیصلہ عدل و انصاف سے ہوں گے اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کو۔ یعنی اللہ رب العالمین سریع الحساب ہے، سیکنڈوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا حساب اللہ لے لے گا، پوری ایک آدمی سے لے کے آخر آدمی تک، کیونکہ اللہ ہر چیز پر
قادر ہے، اللہ رب العالمین کو کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ رب العالمین سریع الحساب ہے، بہت تیزی کے ساتھ اللہ رب العالمین حساب لے لے گا اور دیری نہیں ہوگی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن میرے بھائیو، اللہ اکبر، غور سے سنیے اس آیت کو اور بات ختم کر رہے ہیں۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اطلاع نامہ ہے، ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے دنیا انسانیت کے لیے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں۔ اے غافلو جو غفلت کے شکار ہو، اس قرآن کو پڑھیے اور ہوشیار ہو جائیے۔ دیکھیے تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے، تمہارا اللہ، ہمارا اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور جان جائیے۔ جو چیز جان گئے پھر اس غلط راستے کو چھوڑ دیجئے اور جو صحیح راستہ ہے اس کو اپنا لیجئے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور جان لے، انما هو الہ واحد، اور جان لے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم کبھی اس کے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی یہ تعویذ، کبھی وہ گنڈے، کبھی وہ، کبھی وہ، کبھی بھائی یہ بھی ان کے پاس بھی کچھ ہے۔ بیچارے اگر ان کے پاس کچھ ہوتے تو اس حالت ہوتی اس قدر؟ 10-10 20-20 روپے میں تعویذ بنا بنا کے بیچ رہا ہے لوگوں۔ اگر وہ اس کے پاس پاور اور طاقت والے ہو تو خود ہی تعویذ بنا بنا کے اپنے گلے میں نہیں لٹکا لیتے۔ جان لو کہ اللہ ہی واحد ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی پر مصیبت ڈال دے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس پریشانی کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ اگر خیر دینا چاہے تو اس خیر کو، دنیا بھر کے انسان آپ کو اس خیر کو روکنا چاہے، بولیے نہیں روک سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود الہ صرف ایک اللہ ہے، اور اس رحمان اور رحیم کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے اس زمین پر، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے سوا۔ زمین و آسمان کا مالک، پوری دنیا کا مالک، جس کے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، صرف ایک ہے۔ یہ سر، یہ پیشانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کہیں اللہ کے سوا کہیں نہیں جھکانا چاہیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس سر کو، اس جسم کو اللہ کے سوا کسی دوسرے جگہ پہ آپ جھکاتے ہیں تو آپ ناشکرا ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ کتنے مسلمان ہیں کھاتے اللہ کا، ہوا استعمال اللہ کا کرتے ہیں، پانی استعمال اللہ کا کرتے ہیں، آل اولاد سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جھکتے ہیں غیر اللہ کے در پہ۔ یہ ناشکرے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، سب سے بڑا شکر یہ ہے۔ شکر یہ نہیں کہ کہہ دے شکراً یا ربی، اے اللہ تیرا بہت بہت شکریہ، اللہ مال دے دیا، اولاد دے دیا، بال بچہ دے دیا، سب کچھ دے دیا، روپیہ پیسہ آ گیا، گاڑی، بینک بیلنس سارے کچھ آ گئے، شکراً یا ربی کافی نہیں میرے بھائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، جو اللہ نے سانسیں دی ہیں، جو اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نے جو تمہیں نعمتیں دے رکھی ہے، اگر تم اس کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، it is not possible to count، تم ممکن ہی نہیں کہ تم اس کو گنتی کرو۔ سبحان اللہ۔ کوئی گن سکتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہے، اس کا شکر گزاری کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اور اللہ کے سامنے اپنے ناک اور پیشانی کو ٹیک دے اللہ کے لیے، اور دعا کرے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو میرے بھائی یہ عظیم شکر گزاری ہے، اور مزید دعائیں آپ سجدے میں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظیم باتیں ہیں میرے بھائی۔ تو یہ پیشانی اور یہ سر اللہ کے سوا کہیں نہیں جھکانا چاہیے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ شکر گزاری کا سب سے ہائی لیول ہے۔ اور الحمدللہ، اگر کوئی آدمی پوچھے کیسے ہیں تو بولیے الحمدللہ، یہ بھی شکر گزاری ہے، لیکن سب سے زیادہ شکر گزاری ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، مسجد میں جا کر اپنے سر کو جھکائے، یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، صرف جمعہ پڑھتے تو شکر گزاری نہیں ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ، ایک میسج ہے
تاکہ اس کے ذریعے سے ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا۔ سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد حالات جو ہونے والے ہیں اس سے پہلے وہ تیاری کر رہا ہے۔ سب سے بڑا عقل مند انسان، سب سے بڑا بیوقوف نادان وہ آدمی ہے جو سب کچھ جانتا سمجھتا ہے پر عمل نہیں کرتا ہے، سب سے بڑا بیوقوف۔ سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہیں مانتا ہے، صرف دیکھتا ہے، صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے ہمیں کون سا طریقہ دیا ہے، کس طریقے پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وہ سب سے بڑا عقل مند انسان ہے جو کتاب و سنت پر بولیے عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں باقی رہیں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔